کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ انتہائی دردناک کیفیات سے دوچار ایک ایسا موضوع ہے کہ بطور مسلمان ویسے تو 1948 سے لے کر اب تک سرزمین فلسطین پر مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ خون بہایا جا رہا ہے، لیکن بالخصوص پچھلے 1.5 سال سے فلسطین کی سرزمین پر جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور انتہائی مقدس اور بابرکت سرزمین ہے، جس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اس سرزمین پر مسلمانوں کا بے دریغ اور انتہائی سفاکیت کے ساتھ، انتہائی بے دردی کے ساتھ خون بہایا جا رہا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میری گفتگو کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے نمبر پر تو ہم یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سرزمین فلسطین، بیت المقدس یا بیت المقدس، وہ سرزمین کتنی اعلیٰ اور عظمتوں والی ہے، اور اگر وہ اعلیٰ اور عظمتوں والی ہے تو پھر اسی سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں کو اگر گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے 56 اسلامی ملک ہیں، تو اتنی سفاکیت اور بربریت دیکھنے کے باوجود کوئی ایک ملک بھی اس درندگی پر اپنی خاموشی کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے ماحول میں بطور مسلمان میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حاضرین محترم، پہلا حصہ میری گفتگو کا بڑی توجہ سے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری روح، ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری توجہ، ہمارا دھیان سارے کا سارا اس سرزمین کے ساتھ جڑ جائے جس سرزمین کو شان یا اللہ نے عطا فرمائی ہے یا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ اس سرزمین کا یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 70,000 انبیاء علیہ السلام 1,24,000 میں سے ملک شام میں اس سرزمین پر مبعوث فرمائے جس سرزمین کو سرزمین بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور جو اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوئے ان دیگر انبیاء اور رسل میں بے شمار انبیاء اور رسل ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس سرزمین کی ایسی محبت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑا، اور علاقوں کو چھوڑ کر وہ بھی بیت المقدس سرزمین شام پر آ کر آباد ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ اپنا سفر کر کے آ کے اپنا آخری مسکن وہ سرزمین شام یعنی فلسطین کو بناتے، بیت المقدس کو بناتے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام ان 70,000 کے علاوہ ہیں کہ جو پیدا تو دیگر علاقوں میں ہوئے مگر اپنا سفر کر کے اس سرزمین کے بابرکت ہونے کے باعث اپنا آخری مسکن اس سرزمین مقدس کو بنایا ہے۔ حاضرین محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، انہیں اللہ رب العزت نے 4تھے آسمان پر اٹھا لیا، مگر جب انہیں اللہ رب العزت دوبارہ زمین پر مبعوث فرمائے گا
تو وہ بھی کسی اور سرزمین پر مبعوث نہیں ہوں گے، نازل نہیں ہوں گے، کسی اور زمین پر نہیں اتریں گے، بلکہ وہ سرزمین مقدس بھی بیت المقدس ملک شام کی سرزمین ہوگی۔ پھر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات، جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، تو سب سے بڑا معجزہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید، مگر قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا، اسے سفر معراج کہتے ہیں۔ اور وہ سفر معراج جو وادی مکہ سے شروع ہوا، اس کا پہلا پڑاؤ جس سرزمین پر ہوا، پہلا سٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سرزمین پر کیا، اور جس سرزمین پر کل انبیاء اور رسل مسجد اقصی میں جمع ہو گئے، اور آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل کی امامت فرمائی، وہ جگہ بھی کوئی اور نہیں تھی، وہ جگہ بھی مسجد اقصی ملک شام کی سرزمین تھی۔ تو حاضرین محترم، ابھی میں نے صرف یہ ابتدا کی ہے کہ اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمتوں اور شانوں والا بنایا۔ اب ذرا سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ بات جاننے کی بڑی اہم ہے کہ اللہ رب العزت کی پیاری اور محبوب ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، جو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، اور دوسرا گھر جو اللہ رب العزت کا تعمیر ہوا اس پورے روئے زمین پر، وہ کوئی اور نہیں، وہ مسجد اقصی ملک شام کی سرزمین میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 3366۔ میں نے کہا میری گفتگو کے 2 حصے، پہلا حصہ کہ وہ سرزمین جس پر درندے چڑھ دوڑے ہیں، وہ سرزمین جس پر سفاکیت جاری ہے، وہ سرزمین جس پر پچھلے 1.5 سال میں 60,000 سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے اور لاکھوں لوگ زخمی کر دیے گئے اور ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا، وہ انسان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ سرزمین کتنی مقدس ہے، اور مسلمانوں کی اس سرزمین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا، اس سرزمین کے ساتھ اپنے قلبی دھیان کو جوڑنا، اپنے ذہنی دھیان کو جوڑنا، وہ کتنا ضروری ہے۔ پہلی فضیلت سنیے حدیث پاک بخاری کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا حصہ فضیلت کا۔ پھر دوسرا حصہ جو اس سے بھی اہم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کو بچانے کے لیے۔ آؤ پہلا پوائنٹ عرض کر رہا ہوں اور پہلی حدیث سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی اس پوری روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر پوچھا کالا قلت ثم ایو، میں نے پوچھا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سی بنی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال المسجد الاقصی، دوسری مسجد جو اس پوری روئے زمین پر تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصی ملک شام میں بنائی گئی۔ کم، پھر پوچھا کو کہتے میں نے پھر پوچھا آقا علیہ السلام سے کم کانا بینہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 مسجدیں بنی، پہلے مسجد حرام پھر مسجد اقصی، ان دونوں مسجدوں کے بننے کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، کتنے عرصے بعد بنی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 سنہ، پہلے مسجد حرام بنی پھر مسجد اقصی بنی اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ بولیے کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ 40 سال کا، یعنی یہ 40 سال پہلے بنی، وہ 40 سال بعد بنی۔
میں آگے ایک اہم نکتہ عرض کرتا ہوں مگر پھر اگلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سوال پوچھا. اب حاضرین محترم بڑی توجہ کے ساتھ بات ذرا سمجھیے گا. فرمایا ثم اینما ادرکت الصلاۃ بعد فصلہ فإن الفضل فیہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 40 سال کا فاصلہ ہے اور اس کو تعمیر کیا. یہ جو مشہور بات ہے نا، مشہور بات وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے. بولیے کنہوں نے بنایا؟ اور جو دوسری معروف بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. لیکن اب یہاں پر جب ہم کتب حدیث کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے، زمانی فاصلہ، وہ تو 1000 سال کا ہے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 40 سال بعد بنی، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ہیں 1000 سال کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا ہے، مگر وہ کیا 1000 سال کے بعد. تو پھر یہ حدیث میں اور اس بات میں اختلاف نہیں بن جاتا کہ آقا فرما رہے ہیں یہ 40 سال بعد بنی اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو آئے 1000 سال کے بعد. تو پھر یہ بات کیا ہے؟ اس مسئلے کو حل حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی آپ نے اس کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، بعد میں اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ایسے ہی پہلے خانہ کعبہ کو جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو بھی پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا، بعد میں اس کو دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. تو یہ دونوں مسجدیں جو کائنات میں سب سے پہلے بنی، پہلے بنی مسجد حرام، بعد میں بنی مسجد اقصی، ان دونوں کی پہلی تعمیر جس ہستی نے کی ہے وہ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی. تو آپ اندازہ کیجئے، اور ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا. تو حاضرین محترم اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس سرزمین پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم لگے اور اس کی مسجد اور اس مسجد کی تعمیر جیسے مسجد حرام کی تعمیر اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے ہوئی، مسجد اقصی کی تعمیر بھی اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے خود کروائی گئی ہے. یہ پہلی اہمیت ذرا چیک کیجئے اس مسجد اقصی کی. تو جیسا قلبی رجحان، جیسا ذہنی رجحان ہمارا مسجد حرام کی طرف ہوتا ہے، اب بطور مسلمان ذرا ہم سوچیں، ایک طرف مسجد حرام ہو ایک طرف مسجد اقصی ہو، تو ذرا آپ فیل کرتے ہیں نا ہماری زیادہ اٹیچمنٹ خانہ کعبہ کے ساتھ ہوتی ہے اور مسجد اقصی کے ساتھ اتنی، بولیے نا، نہیں ہوتی. لیکن یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نہیں، یہ دونوں پہلے تعمیر ہوئیں اور اللہ کے حکم سے ہوئیں اور اللہ نے خود کروائیں، اور دونوں مساجد ایک ہی بندے سے تعمیر کروائیں. اس بندے کا نام حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے. تو دونوں کے ساتھ محبت. اب یہاں دیکھیے اس مسجد کو قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے. یہ پہلی حدیث سنائی تھی، میں نے آدھا ٹائم رکھنا ہے دونوں باتیں سمجھانے کے لیے. پہلے فضیلت سمجھا رہا ہوں، اب قرآن اس کو کیا بیان کرتا ہے. جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ کیسی سرزمین ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو جب نجات دے دی، عذاب آنے کے بعد نجات دے دی، تو اللہ رب العزت نے کسی اور سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا ان دونوں پیغمبروں کو حکم نہیں دیا. 70,000 تو ویسے ہی سرزمین پہ پیدا کر دیے، مزید انبیاء کو خود حکم دیا. اور پتہ ہے کیسے حکم دیا؟ ذرا قرآن کی آیت سنیں. اس سرزمین کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم صرف
برکت والی، عظمت والی، رفعت والی سرزمین صرف خانہ کعبہ اور مکہ کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اب ترجمہ سنیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ان کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں سے نجات دے کر ایسی سرزمین کی طرف بھیجا جس سرزمین کو ہم نے بڑی برکتوں والا بنایا ہے۔ بولیے کون سی زمین بنایا ہے؟ برکتوں والا۔ تو ملک شام، فلسطین، بیت المقدس، یہ وہ سرزمین ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خود بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو خود بھیجا اور ساتھ بتایا اے میرے ابراہیم، اے میرے لوط، یاد رکھنا یہ عام سرزمین نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس میں میں نے خود بڑی برکتیں نازل فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکل گئے آگے اور دریائے فرات اور وہ سارا کنار وہ سارا کراس کر گئے، تو پھر آگے کس سرزمین کی طرف بھیجا؟ اسی سرزمین کی طرف۔ اور پتہ ہے اس سرزمین کو پہلے کہا یہ بڑی برکتوں والی ہے۔ ہم مسلمان یہاں پاکستان میں تو بڑی برکتیں ڈھونڈتے ہیں لیکن ادھر نہیں جاتے، کیوں؟ وہاں گولیاں ہیں، وہاں بارود ہیں، ہم صرف دعاؤں سے ہی چاہتے ہیں برکتیں مل جائیں اور ہمیں کوئی مشکل کام نہ کرنا پڑے۔ اللہ فرما رہا ہے وہاں جاؤ، برکت ہے۔ پھر کیا فرما رہا ہے؟ یا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور آپ کی قوم کو حکم دیا قرآن میں، پھر فرمایا یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ہم اس سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جس سرزمین کو اللہ نے بڑا مقدس قرار دیا ہے، اور اس کا مقدس اور پاک ہونا اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ کتب اللہ لکم، لکھ دیا ہے، فرض کر دیا کہ وہ بڑی سرزمین پاک بھی ہے، برکت والی بھی ہے اور بڑی مقدس والی بھی ہے، اس لیے ہم اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن کا ہے۔ پھر تیسرا سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر اسی سرزمین کو بابرکت زمین قرار دیا، اور کیا فرمایا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اب میں یہ قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ساری کیا فرمایا؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو ان کے تابع کر دیا اور ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف وہ ہوا چلتی جس سرزمین میں ہم نے اپنی طرف سے بڑی برکتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اور وہ سرزمین کون سی تھی؟ بیت المقدس، ملک شام کی۔ اسی طریقے سے ہم آخری آیت، ویسے بے شمار آیات قرآنی میں اس کو برکت والا کہا، عظمت والا کہا، مقدس کہا، پاک کہا، پاکیزہ کہا، رحمتوں والی کہا۔ اب اگلا سنیے، اس سرزمین کی اللہ رب العزت نے خود قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور پتہ ہے کیوں کھائی؟ صرف اس لیے کھائی وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں اے میرے محبوب تیرا میلاد ہوا ہے، اے میرا محبوب تیرا میلاد ہوا، تو پیدا ہوا، اس لیے میں اس سرزمین کی قسم کھاتا ہوں۔ اچھا، مکہ کی قسم کھائی؟ ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ مکہ کی قسم کھائی، نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں سرزمین شام، بیت المقدس کی قسم بھی کھائی، اور کیا فرمایا؟ بڑا مشہور فرمایا والتین والزیتون، کہ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، لیکن ائمہ نے
और कौन कौन से आइम्मा, हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब में हजरत इमाम अबू कतादा मशहूर ताबई, पहले ताबई, फिर कौन इमाम इब्ने ज़ैद, फिर कौन हजरत काबुल अहबार, बड़े जय्यत जो जिन्होंने पहली शुरू में कुरान मजीद की तफसीर की, वो आइम्मा वो बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं, हुवा मस्जिद बैतुल मक़दस, कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इंजीर की कसम, जैतून की कसम, इस इंजीर और जैतून से मुराद इंजीर और जैतून वाला शहर है, और वो शहर कोई और नहीं, वो शहर है जिसमें अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को तामीर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मस्जिद और इस सरजमीन की कसमें उठाई। हाजरीन मोहतरम, ये कुरान का चैप्टर हो गया। अब आगे चलते हैं और 5 मिनट में और इसकी फजीलत पर लगाकर फिर मैं इसके हल की तरफ आता हूं कि हम देख रहे हैं 56 इस्लामी मुल्क, 2 अरब के करीब मुसलमान, और पता है हम हैं 2 अरब, और इसराइल जो जुल्म कर रहा है, वैसे तो मैंने बताया 1948 से कर रहा है, लेकिन 1948 के बाद बिलखसूस पिछले 1.5 साल से, मतलब 1.5 साल में 60,000 बंदा शहीद कर दिया। अच्छा, वो इसराइल, उसकी टोटल आबादी पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ है। हम कितने हैं? 2 अरब। वो कितने हैं? 1 करोड़। ताकतवर कौन है, हम या वो? अदद में हम, मगर वैसे जलीलो खार हम हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जलीलो खार हम, और वो ताकतवर है। यही तो वजह है कि किसी एक इस्लामी मुल्क का कोई हुक्मरान आज के दिन तक नहीं बोला। भाई कोई तो जवाब, कोई तो बात करता, कोई तो मुजम्मती, चलो कोई मुजम्मती कर देता, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर पा रहा। क्या वजह है? मैं उसका हल जो मेरी समझ में आया, जरूरी नहीं है कि आप मेरे दिए गए हल से इत्तेफाक करें, मगर मेरे ज़हन में एक हल आया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले जरा चंद एक हदीस और सुन ले, फिर सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी हदीस पाक नंबर 1199 हदीस पाक नंबर है, और बड़ी ईमान अफरोज, याद रख लें, कायनात पूरी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 मसाजिद ऐसी बनाई हैं कि जिनमें अगर आप जाके नमाज पढ़ेंगे तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यह नियत करें कि मैं दाता साहब की मस्जिद में आज जुमा पढ़ूंगा और इसलिए पढ़ूंगा कि वहां मुझे सवाब ज्यादा मिलेगा, तो सवाब ज्यादा, हां, आप चूंकि सफर ज्यादा करके जा रहे हैं तो आपको सफर ज्यादा करने का मिल सकता है, मगर वो सफर करने का है, वो नमाज पढ़ने का, नमाज का बराबर है। आप कहें मैं आज बादशाही मस्जिद में पढ़ता हूं, आप सोचें आज मैं कराची की किसी मस्जिद में पढ़ता हूं, आप कहें जनाब मैं किसी और सऊदी अरब की किसी और मस्जिद में पढ़ता हूं, तो याद रख लें नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा नहीं। लेकिन 3 मसाजिद ऐसी हैं, कौन कौन सी? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिदिन, 3 मसाजिद ऐसी कि जिनमें आप नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह आपको बाकी नमाजों के मुकाबले में सवाब ज्यादा अता फरमाएगा। पहली मस्जिद अल मस्जिदुल हराम, माशाअल्लाह बोलते जाइए, मस्जिद हराम खाना का। दूसरी फरमाया व मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी, और तीसरा फरमाया व मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। आप इन मसाजिद में इस नियत के साथ अगर घर से निकलते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां जाके सवाब ज्यादा मिलेगा, तो हां मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अल्लाह ने किसी और मस्जिद को यह शान अता नहीं फरमाई कि मैं वहां जाके करूंगा तो मुझे सवाब ज्यादा मिलेगा। तो हाजरीन मोहतरम, ये सारी अहादीस इसलिए अर्ज कर रहा हूं पहले, अपनी उस अहम बात को करने से पहले, कि हमें यह बात तो मालूम होनी चाहिए कि यार इसका मुकाम कोई आम नहीं है, इनके साथ अपना ताल्लुक रखना कोई आम नहीं है, हमारे ईमान का बुनियादी तकाजा है। अच्छा, एक ही हदीस पाक आ गई, अब मैं बहुत सारी स्किप करके अब आगे जरा चले, फिर सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने का
کتنا اجر عطا فرمایا. میں بہت شارٹ وے میں صرف ایک سادہ سی بات عرض کر دیتا ہوں. یہ حدیث پاک مستدرک حاکم کی ہے, حدیث پاک نمبر 8553 ہے, اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک پڑھو میری مسجد میں, اور وہاں پر 4 پڑھو. میری مسجد نبوی میں اونچا بولیے 1 پڑھو, مسجد اقصی میں 4 پڑھو. تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے مسجد نبوی میں نماز کو ادا فرمایا. اس سے بھی اگلی بات, اس مسجد اقصی کو دیکھنا کتنا ضروری ہے. اس مسجد اقصی کی زیارت کرنا کتنا ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر طرف تباہی ہو گئی اور تمہیں رہنے کے لیے ایک رسی کے جتنی جگہ ملی. کتنی جگہ؟ صرف ایک رسی کے جتنی, جس کے اوپر تم ایک پاؤں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو, اور باقی ساری زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے اور آپ کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی جگہ دیں گے اس سے تم زیارت کر لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ اس رسی کی جتنی جگہ پر بھی کھڑے ہو کر مسجد اقصی کی زیارت ضرور کرو. یہ کوئی عام جگہ تو نہیں ہے. اور مسلمان بالکل اپنی ایمانی غیرت کو چھوڑے بیٹھے. اب آگے چلے, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ایمان افروز حدیث پاک, اور یہ ذرا سنیے, اور یہ کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 1408, بڑی ایمان افروز. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کر لیا, دوسری تعمیر, پہلی تعمیر کنہوں نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے خود. دوسری تعمیر جب ان دونوں نے کر لی نا, تو کرنے کے بعد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ تعمیر کی تھی تو دعا مانگی تھی نا, اور انہوں نے دعا میں کیا مانگا تھا؟ کچھ اور نہیں مانگا تھا, آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ مانگا تھا. انہوں نے یہ مانگا. تو جب مسجد اقصی کی تعمیر کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مکمل کر لی, تو اس کے بعد انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھیں. بولیے کتنی دعائیں مانگی تھی؟ وہ دعائیں کون سی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے دعا مانگی تھی پہلی, یا اللہ میرے فیصلے سارے کے سارے تیری مرضی کے مطابق ہو جائیں. میں جو فیصلہ کروں مجھے اتنی عقل دے دے, اتنی سمجھ دے دے, مجھے اتنا فہم اور ادراک دے دے کہ میں جو فیصلہ کروں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو. پھر فرمایا دوسرا, ہے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے. تو اللہ رب العزت نے پھر ساری مخلوقات اور زمین کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. اب تیسری سنیے, فرمایا تیسری انہوں نے دعا کی, اے اللہ جو آدمی بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے, بولیے کیا؟ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے, وہ ایک نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا ہو تو اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میں نے بتایا یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث. آپ اندازہ کیجئے اس قدر, اور یہی شان اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو عطا فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ آپ خانہ کعبہ کو پہلی نگاہ دیکھتے ہیں, اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا. فرمایا یہ مسجد اقصی ایسی ہے کہ مولا اس میں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کو ایسا پاک کر دے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے. حاضرین محترم, پھر تاجدار کائنات, آخری حدیث سن کر میں اپنے اس حل کی طرف آ رہا ہوں. آخری حدیث پاک, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا, فتنوں کا دور آئے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا, حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا, نزول ہو جائے گا, آپ کی ولادت ہو جائے گی, آپ کا جب زمانہ ہوگا اور آپ کا جب ظہور اعلان ہو جائے گا آپ کی 40 سال کی عمر میں,
تو فرمایا ایسے زمانے میں فتنے بہت ہوں گے، ان فتنوں کے زمانوں میں اگر تم اپنے آپ کو ایمان کی حالت پہ قائم رکھنا چاہو تو کہیں اور نہ جانا، ملک شام بیت المقدس کی سرزمین پہ آ جانا۔ یہ میں احادیث بتا رہا ہوں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی جو ایمان افروز بات بتائی، دجال کا فتنہ قرب قیامت سب سے بڑا فتنہ ہے، بڑے فتنوں میں سے، بڑے فتنوں میں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال یہ ایسا فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور اب میں، فرمایا ہر نبی اس دجال کے فتنے کے آنے سے تمہیں بچاتا رہا اور اپنی اپنی امتوں کو اعلان کرتا رہا کہ اس کا فتنہ بڑا دردناک ہے، مگر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں وہ بڑا فتنہ داخل نہیں ہوگا، دجال داخل نہیں ہوگا۔ کون سے مقامات؟ فرمایا فذکر المسجد الحرام، پہلا پوائنٹ جہاں وہ داخل نہیں ہو سکتا وہ مسجد حرام ہے۔ پھر فرمایا والمسجد الاقصی، دوسری جگہ جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقصی۔ تیسرا فرمایا کون سی؟ والطور، اور کوہ طور۔ اور چوتھا فرمایا والمدینہ، اور میرا شہر مدینہ منورہ۔ ان چار جگہوں پر کون نہیں آ سکتا؟ بڑا فتنہ ہے، نہیں آ سکتا۔ حاضرین محترم، آخری 5 منٹ رہ گئے، اب بات کو بڑی توجہ سے سنیے۔ یہ جو حل اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر وہاں 500 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر صلیبی جنگیں ہوئیں اور ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں پھر وہاں پر عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد اقصی میں 4 مرتبہ تشریف لائے تھے۔ حاضرین محترم، اب میں بہت اختصار کے ساتھ اس کا پس منظر رکھ کے اس کا حل بتا رہا ہوں، اب توجہ سے سنیے۔ یہ اس کا پہلے کس نے فتح کیا ذرا بولیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ 500 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر صلیبی جنگیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں مسلمان ہار گئے اور یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر وقت آیا 583 ہجری کا، یعنی 1187 عیسوی، آج ہے 2025، یعنی کم و بیش یہ بن جاتے ہیں 900-950 سال، آپ یوں سمجھ لیں ایک اندازے کے مطابق۔ 900-950 سال پہلے پھر ایک شیر اٹھا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اور ان کی فوج میں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ان کی فوج میں 3000 سے زائد کمانڈر وہ تھے جن کو تیار کرنے والی کوئی اور ذات نہیں تھی، سرکار غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ آپ کے شاگرد اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پہلے 3000 کمانڈرز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں تھے، اور بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اور پھر یہ چلتا رہا اور تقریباً 762 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ ہوا، اور آج کے دن تک وہ قبضہ یہودیوں کا اس پر قائم ہے، اور صرف قائم ہی نہیں ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تو وہ یروشلم کو اپنا کیپیٹل ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور آنے والے 1.5 سال میں وہ اپنا سارا علاقہ، اپنے سارے ایمبیسیز، اپنے سارے سفارت خانے اسی شہر میں ٹرانسفر کرنے والے، اور امریکہ اس کو تسلیم کر چکا۔ اور آپ آج گوگل پر بھی اگر فلسطین کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ملتا، وہ اپنے کاغذوں میں اسے ختم کر چکے ہیں۔ اب سرزمین اتنی مقدس، قرآن اس کو برکت والا کہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین کو گناہوں سے پاکیزگی کی علامت قرار دیں،
اور پوری امت مسلمہ 56 اسلامی ملک، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. اور ہمارے پاس اگر حل کی بات کی جائے تو پتہ ہے کیا حل پیش کیا جاتا ہے؟ KFC کا بائیکاٹ کر دیں، یہ حل ہے ہمارے پاس. میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دیں، یہ حل ہے ہمارے پاس. کیا کریں؟ مسجد میں دعائیں کریں، یہ حل ہے ہمارے پاس. کیا کریں؟ ان کے ساتھ ہمدردی کریں. کیا ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ان کے لیے خلوص سے دل سے دعائیں کریں. یہ ہمارے پاس حل ہیں. اور عین ممکن ہے کہ آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہو کہ میں یہ کیا باتیں کر رہا ہوں. حاضرین محترم، یہ سارے کام آپ کریں، لیکن آج باغبان پورا میں ہوا نا KFC پر دھاوا بول کے اس کو جلا دیا، آج کی بات ہی ہے. تو اس سے ان کو کیا نقصان پہنچنا ہے؟ آپ نے تو اپنی املاک کو جلایا، آپ نے تو اپنی املاک کو توڑا، آپ نے تو اپنا نقصان. بائیکاٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کے خلاف بد دعائیں کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا بولے. لیکن یاد رکھ لیں، دعائیں تب، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، دعائیں تب قابل قبول ہوتی ہیں جب ایمان غزوہ بدر کے صحابہ والا دل میں موجود ہو. اور کرے سارا دن چوری چکاری، جھوٹ بولے، اور آ کے یہاں مسجد میں ہم رسمی طور پر دعا کر دیں، تو یاد رکھ لیں، دعا کر دیں اچھی بات ہے، کریں، مگر اس سے اثر کوئی نہیں ہونے والا. فرشتے تب اترتے ہیں، اللہ کی مدد تب اترتی ہے جب ادھر ایمان بھی وہ 313 والا نظر آئے. میں کہتا ہوں آپ دعا کریں، جائز ہے. آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جائز ہے. ان کی مدد کے لیے سامان بھیجیں، جائز ہے. مگر آپ بھیج بھی دیں گے، وہاں پہنچتا نہیں ہے، پہنچتا کیونکہ وہ پہنچنے دے ہی نہیں رہے. بھئی جب اقوام متحدہ کا ہیڈ پرسوں کہہ رہا تھا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، پرسوں ٹی وی پر اس نے آ کے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ہماری امداد بھی وہ فلسطین میں پہنچنے نہیں دے رہی. اقوام متحدہ، اب اندازہ کر لیں. اب ہر ایک کو ممکن اقوام متحدہ کا پتہ نہ ہو، مگر پڑھا لکھا طبقہ بھی میرے سامنے موجود ہے. آپ جانتے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہنچ سکتی. حاضرین محترم، پھر ایسے ماحول میں کیا احتجاج کریں؟ ایسے ماحول میں دعائیں کریں؟ ایسے ماحول میں بائیکاٹ کریں؟ کیا کریں؟ یہ سارے کام کریں، مگر ان سارے کاموں کے کرنے کے نتیجے میں یاد رکھ لیں، فلسطین کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. نمبر 1. نمبر 2، اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس کا حل جو میری سمجھ میں، ناقص سمجھ میں آیا، وہ کیا ہے. یاد رکھ لیں، آپ دعا کریں گے، یہ انسانی ہمدردی ہے، اس کا آپ کو اجر ملے گا. آپ ان کو مدد بھیجیں گے، اس کا آپ کو اجر ملے گا. میں بات کر رہا ہوں فائدہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. فائدہ کون سا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں آزاد کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائے. تو پھر آزاد کیسے ہوں گے؟ حاضرین محترم، آزاد بھی اسی طریقے پر ہوں گے جو طریقہ خود قرآن نے سکھایا یا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیا؟ پہلی چیز جو 56 اسلامی ملکوں کو کرنے کی ضرورت ہے، میں 4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. پہلا کام جو 56 اسلامی ملکوں کو، میں پھر عرض کر دوں، یہ میری رائے ہے، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، مگر میری رائے کے اختلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا کہ آپ نے میری، اور نہ ہی آپ نے ناراض ہونا ہے کہ میں نے یہ حل کیوں پیش کیا. حاضرین محترم، پہلا حل جو میری ناقص عقل میں آیا وہ یہ کہ تمام 56 اسلامی ملکوں کو اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیسے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں، اپنے دشمنوں سے ہمیشہ اپنی طاقت کو زیادہ رکھنا، اپنی فوجی طاقت کو، اپنے اسلحہ کی طاقت کو، ٹیکنالوجی کی طاقت کو زیادہ رکھنا. جب تم اس میں طاقتور ہوگے، اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہیں 25 کروڑ کا ملک اور ہمارے پاس ہے ایک ایٹمی طاقت، ایک ایٹم بم، اور وہ ہے
1 करोड़ से भी कम का मुल्क, और उसके पास हमारे 1 से ज्यादा ताकत रखने वाले 80 बड़े एटम बम मौजूद हैं। दुनिया के सारे आईटी, जिनमें गूगल, जिनमें अगला पॉइंट इंटेल, और फिर सारी बड़ी बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज और बिजनेस कंपनीज, वो आपको अगर जिस मुल्क में नजर आती हैं वो इसराइल है। जब आप टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे हैं तो याद रख लें, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मुस्लिम उम्मा को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा, तब जाके हम उनके मिसाइल का बोलिए दिफा कर सकते हैं। अदरवाइज दिफा करना पॉसिबल, आप दुआ करते रहे, या तो ईमानी ताकत इतनी ले आए, ईमान की मजबूती इतनी ले आए, अल्लाह से ताल्लुक इतना ले आए कि आप इधर दुआ करें, उधर अल्लाह फरिश्तों की पूरी फौज को भेज दे। उसमें भी हम नाकिस और टेक्नोलॉजी में भी हम नाकिस। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का, टेक्नोलॉजी को बनाने का, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का हुक्म खुद अल्लाह का कुरान देता है। आप आयतें चाहें, मैं 100 आयतें आपके सामने रखता हूं। यह पहला हल। आगे चलते हैं, दूसरा हल। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान भिखारी हैं, कर्ज खोर हैं। कोई एक मुल्क आप नहीं बता सकते कि वो मुल्क फुला, इसराइल, अमेरिका, फुला 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 से फंडिंग नहीं लेता। जब पूरी उम्मत मुस्लिमा उन्हीं के कर्जों पे चलती है, पाकिस्तान समेत, तो मुझे आप बताइए, जिससे आप भीख लेके खाते हैं, आप कभी उसके खिलाफ बात कर सकते हैं? हल दुआएं नहीं है फकत, हल एहतजाज नहीं है फकत, हल तोड़ फोड़ नहीं है फकत, हल यह है कि आप गैरतमंद बने, जुर्रतमंद बने, आपने किसी से लेके खाया हुआ न हो। हालात तो यह है कि पेट्रोल तेल हमारे मुल्कों का इस्तेमाल होता है, इसके बावजूद भी उनके हम मकरूज हैं। और पाकिस्तान का हाल आज से 2 दिन का पहले देख लें आप भी खबरें सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, क्या हाल है। उधर इसराइल तबाही मचा रहा है और इधर हम अमेरिका को अपनी मादनियात निकालने के लिए बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं? और बातें हम ये करें कि फलस्तीन आजाद हो जाएगा। ये मेरे नजरियात हैं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, नाराजगी नहीं है। मैं ये सोच, इसका ये हल नहीं, हल ये है कि अपने आप को उनके कर्जों से आजाद करें। तीसरी बात बड़ी अहम, और वो ये है कि हम मुआशी तौर पर खुद को मजबूत करें। पंजाबी में क्या कहते हैं? जिंदे कर दाने ऊंचा बोलिए ना, ऊंधे। आप चोर हो, ठग हो, लुटेरे हो, बदमाश हो, मगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप पूरे इलाके के, मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ बंदे नहीं हैं। आपकी बात सुनी जाएगी या गरीब नवाजी की बात सुनी जाएगी? आप बता दें। जिसके पास पैसा है, जिसकी मईशत मजबूत है, आप जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के पास, आप कहते हैं फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, सफाकियत हो रही है, उसको आप बचाएं। आप जाते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, उधर आ जाता है इसराइल, उधर आ जाता है इंडिया, उधर आ जाते हैं दीगर मुल्क। वो कहते हैं भाईजान, हम तो वो हैं जो आपको पैसा देते हैं। पाकिस्तान वो है और इस्लामी दुनिया वो है जो आपसे लेती है। बताओ हमारी बात माननी है या उनकी? आप ही बता दें किसकी मानेंगे। मुआशी तौर पर, और याद रख ले, मुआशी तौर पर हुकूमतें मजबूत नहीं होती, मुआशी तौर पर बंदे मजबूत होते हैं। हम तो एक क्लास में हमारा बच्चा फेल हो जाए, हम उसको आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वहां से उठाया, मदरसे में डाल दिया, वहां भी 4 साल बर्बाद किए, वो भी ना पढ़ सका, चलो जी रेडी ला लो, चलो जी मोटरसाइकिल का काम सिखा दो। हम तो भाई आज के दिन तक अपने मुआशी जराए को मजबूत नहीं कर सके। हमारे पास इतनी सोच ही नहीं कि यार दुनिया की सारी बिजनेस कंपनी इसराइल में, 1 करोड़ से कम आबादी वाले में, और हम 25 करोड़ होकर धरती पर बोझ है, कर्जे लेके खाते। आखिरी बात सुनो, वक्त बढ़ाते, आखिरी बात, और वो ये है, हल फलस्तीन का तब होगा जब तमाम इस्लामी मुल्कों में, पाकिस्तान समेत, ऐसी हुकूमत कायम होगी
جو کسی کے کہنے پر نہ بنے بلکہ عوام کی طاقت اور عوام کی مرضی سے آزاد حیثیت میں بنے. آپ 56 اسلامی ملکوں کے موجودہ حکمرانوں کو اٹھا لیں اور پاکستان کے آج کے نہیں، پاکستان کے 77-78 سال کے حکمران اٹھا لیں بغیر کسی تفریق کے، جو جب بھی آیا وہ اپوائنٹڈ ہوا عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹ سے، عوام کی مرضی سے آزاد، جس پر کسی کا پریشر نہ ہو. کبھی قیادت ایسی پاکستان میں بھی نہیں آئی اور 56 اسلامی ملکوں میں بھی نہیں آئی. دوستو، جب ہم انہی کے ایما پہ چلتے ہیں، جب ہم انہی کے بھیک پر چلتے ہیں، جب ہم انہی کے معاملات کو کیا کہتے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا. جب آپ اس قدر بے یہ معذرت دیر ہو گئی ہے مجھے پتا ہے، مگر یہ موضوع بڑا اہم ہے. ہم بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں کشمیر آزاد ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے. یاد رکھ لیں، دعائیں بھی کریں، احتجاج بھی کریں، مدد بھی پہنچائیں، جو دل کرتا ہے کریں. وہ ہوگا ایسے ہی جیسے سمندر میں سے آپ نے قطرہ نکال لیا، مگر چلو قطرہ ہی صحیح. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ اس قطرے کو سمندر بنا دے، لیکن صرف اس پر سہارا کرنا اور صرف اسی پر بھروسہ کرنا اور خود ٹیکنالوجی میں آگے نہ بڑھنا، خود اپنی معیشت کو مضبوط نہ کرنا، خود ان کے قرضوں سے خود کو آزاد نہ کرنا، اور اسلامی ملکوں میں آزاد ایسی حکومت جس پر کسی نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہ ہو، ایسی ریاست پر جب تک حکومتیں قائم نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں کبھی بھی ہماری بات کو کسی فورم پر سنا نہیں جائے گا. سنا تب جائے گا جب ہم اندر سے مضبوط ہوں گے. اس لیے فلسطین کا حل یہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں ٹیکنالوجی سکھاؤ. کشمیر کا حل یہ ہے، پورے برما کا حل یہ ہے، قبرص کا حل یہ ہے، شام کا حل یہ ہے، اور دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، حل ایک ہے، اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرو، پڑھاؤ. ان کی تعلیم سے زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم کرو، ٹیکنالوجی بڑھاؤ، قرضوں سے آزاد کرو، معیشت کو مضبوط کرو. اور جب قیادت آئے تو ایسی قیادت لاؤ جو جرت مند بھی ہو، غیرت مند بھی ہو، اور بغیر کسی کے پریشر کے بننے والی ہو. جب اس طرح ہم آزاد ہوں گے تو پھر ہماری بات میں وزن ہوگا، اور ہم جو بات کہیں گے ہماری بات کو سنا بھی جائے گا، عمل بھی کیا جائے گا، اور مظلوم مسلمانوں کو اللہ آزادی کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ان گزارشات کو سمجھنے، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.